آج جو سب سے اہم ترین موضوع ہے وہ ہے کہ کل کے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس کے اندر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریکمنڈیشنز کہ 4 معزز جج صاحبان کو، ریٹائرڈ جج صاحبان کو سپریم کورٹ میں جج مقرر کیا جائے، یہ انتہائی متنازع، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے جو جوڈیشل کمیشن کرے گا اگر انہوں نے کیا تو۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں نہ صرف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بلکہ ان تمام معزز جج صاحبان سے جن کے نام ریکمنڈیشنز کے لیے سامنے آئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان کی تمام بار کونسلز کو، پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز کو، جنہوں نے اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں، اس یزیدیت اور فسطائیت کے دور میں ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان معزز جج صاحبان کو ریفیوز کر دینا چاہیے۔ اور اس کے نتیجے میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب نے معذرت کر لی ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن میں اپنے آپ کو ایک ایڈہاک جج کے طور پر نہیں لانا پسند کریں گے۔ اب باقی 2 معزز جج صاحبان رہ گئے ہیں، ان سے بھی ہمارے ساری لیگل فرٹرنیٹی جو اس وقت یہاں موجود ہے، انکلوڈنگ ILF، پاکستان کی تمام بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز، جنہوں نے یہ مشترکہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان 2 معزز جج صاحبان سے بھی ریکویسٹ کی جائے کہ وہ ریکیوز کریں اور ریفیوز کریں اپنے آپ کو، کہ وہ اوتھ نہ لیں، نہ صرف اوتھ نہ لیں، اپنی رضامندی ظاہر نہ کریں تاکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کل ان کو کنسیڈر نہ کر سکے۔ اس حوالے سے چند جو ہماری گزارشات ہیں، میں مختصر ترین الفاظ میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکشن انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ جب میں کہتا ہوں یہ غیر آئینی اقدام ہے تو اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے؟ وہ آئین کی آرٹیکل 182 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں وانٹ آف کورم ہو، یعنی کورم کی تکمیل ہونا مقصد ہو۔ یہاں تو 17 ججز ہیں اکارڈنگ ٹو دی ایکٹ، 17 ججز کے 17 ججز اس وقت کام کر رہے ہیں، اور ان کی ریسنٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ 2 ہفتے پہلے 3 معزز جج صاحبان کی، 2 لاہور ہائی کورٹ سے اور 1 چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، وہ یہاں اوتھ لے چکے ہیں، انہوں نے اپنی فنکشننگ شروع کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ موو اس وقت غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ اس کے اوپر دوسرا میرا نقطہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس ججمنٹ کے اوپر جو ریزرو سیٹس کے متعلق ہے PTI کے حق میں، اب مقتدرہ نے، ان کے من پسند صحافیوں نے یا ان اشخاص نے جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ترین تصور کیے جاتے ہیں، انہوں نے شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگی۔ کیا پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا قانون نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا انصاف کے جو پلرز ہیں، جو پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کیا اس کے فیصلے کی اس طرح دھجیاں اڑانا، ان کی تضحیق کرنا یا مذاق اڑانا، یا یہ سامنے سب پبلکلی یہ کہنا کہ ہم اس کو ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے یا ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا، تو کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ کیا یہ جنگل کا قانون ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایسا نظام انصاف نہیں ہے کہ عدلیہ ایک فیصلہ کر دے جو 11/2 کا فیصلہ ہے، اور وہ مقتدرہ طاقتور لوگ، وہ اسٹیبلشمنٹ یا ان کے کارندے یا یہ کٹ پتلی حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ یہ کہے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے اور ہم اس کو عمل درآمد ہی نہیں کریں گے؟ کوئی ایمرجنسی کی باتیں کر رہا ہے، کوئی کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں ان کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں، جس قوم میں نظام انصاف نہیں ہوتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، آپ 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، نہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں، نہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، نہ ہی وہ قومیں ترقی کیا کرتی ہیں۔ آج یہ کٹ پتلیوں کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے، آج ان سے ملک نہیں چل رہا۔ نہ صرف ملک نہیں چل رہا بلکہ یہ روز بروز اس ملک کو دلدل میں دھکیل رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ گفتگو اور بات چیت نہیں کرتے۔ جب انہوں نے ایک
شوشہ چھوڑا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. اے پی سی بلاتے وقت مجھے یہ بتائیں، ہم نے جب خان صاحب نے ایگری کر لیا کہ ہم اے پی سی میں شریک ہوں گے تو یہ کیا آ کر کے باتیں کرنے لگ گئے؟ کیبنٹ کے ڈیسیژن کے بغیر آ کر کہتے ہیں جی ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے، جی ہم بین کر دیں گے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو. میں ان سے سوال کرتا ہوں، نہ تمہارے میں ہمت ہے نہ جرت ہے. تم اپنی شکلیں دیکھو فارم 47 کی پیداوار. تم 10,000 ووٹ نہیں لیے اور تم 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کی لیڈ سے ہم جیتے ہوئے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تم پوری قوم کے پہ پابندی لگاؤ گے؟ تمہارے میں نہ اخلاقی جرت ہے، نہ قانونی ہمت ہے، نہ آئینی طور پر تم اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہو. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قاضی صاحب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال جب آپ کا چیف جسٹس کے طور پر تعیناتی ہونی تھی وہ 21 جون کا آپ کا نوٹیفیکیشن ہے. سارے میں آپ صحافی دوستوں کو کہتا ہوں آپ نکال لو. 21 جون یعنی 3 مہینے پہلے انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن کیا یا گورنمنٹ نے کیا؟ مجھے بتا دیں آج آپ کے کمپلیٹ 3 مہینے باقی ہیں اور آج 2 مہینے چھٹیاں ہیں. پچھلے سال اکتوبر میں سپٹمبر میں انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا جبکہ 21 جون کو ان کا نوٹیفیکیشن آیا. آج جولائی ختم ہونے کو ہے، اکتوبر میں انہوں نے چلے جانا ہے، 2 مہینے کی چھٹیاں ہیں. نئے چیف جسٹس کا مدت 3 سال ہے اور آپ اس وقت 2 یا 3 یا 4 معزز جج صاحبان کو لگا کر کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ ایک بری روایات قائم کرنا چاہتے ہیں. اینڈ اس ٹائم پہ جب آپ کی میجورٹی مائنورٹی میں کنورٹ ہو گئی ہے، آپ کے پاس اکثریت کھو چکے ہیں. 13 میں سے 8 معزز جج صاحبان نے ایک فیصلہ لکھا، 9 جج نے بھی وہی فیصلہ لکھا جو 8 جج کا فیصلہ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موقع پہ اپنی مائنورٹی کو آپ میجورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں لیک آف بونافائڈی ہے. اس لیے آپ کی نیت صرف مقدمات کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ سم تھنگ اور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے اس حوالے سے کہ واقعی مقدمات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے لگانا ہے تو پھر نئے چیف جسٹس صاحب کو آنے دیں، وہ اوتھ لے لیں. وہ اگر یہ سمجھیں گے کہ ان جج صاحبان کے ساتھ ان مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اسی طرح میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل میں بھی لگانا چاہتے ہیں، ریٹائرڈ ججز کو آپ سپریم کورٹ میں بھی لانا چاہتے ہیں. اس طریقے سے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا جائے گا. یہ نظام انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ پیدا ہوگی. اس کا نقصان ہمارے سپریم کورٹ کو بھی ہوگا، نظام انصاف کو بھی ہوگا. اور اس وقت جو ہمارے فارم 45 کی 6 مہینے سے پٹیشن پینڈنگ ہے، میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں آج تک ایک پیشی نہیں لگی. ہماری پٹیشن جو سپریم کورٹ میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کی پینڈنگ ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا لیکن وہ ابھی تک نہیں لگی. اور اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم نے پٹیشنز لگوانے کی گفتگو کی، ریکویسٹ کی، وہ ابھی تک نہیں لگ پائی. تو کیا ہم یہ تصور کر لیں کہ گورنمنٹ کا کوئی میٹر آئے یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں آنے والی کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو تو فوری طور پر لگا دیا جائے، مگر جو جینون عوام کا فیصلہ ہے، عوام کے مینڈیٹ کا فیصلہ ہے، اگر اس کا میٹر آئے تو وہ کئی سال وہ نہ لگایا جائے. اس سے تاثر ملتا ہے کہ نئے معزز جج صاحبان کو لانے کے بعد اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ کیا جائے تاکہ پی ٹی آئی اور ملک کی سب سے بڑی جماعت کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور یہ اس کے پیچھے موٹیو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موٹیو کے ساتھ، ان ٹائمنگز کے ساتھ، ان حالات میں ان معزز جج صاحبان کا کسی بھی لحاظ سے تقرر آئینی بھی نہیں ہے، قانونی بھی نہیں ہے اور یہ نا انصافی پہ مبنی بھی ہوگا. اور آخری بات، الیکشن کمیشن کو اس کے بعد مستعفی ہو جانا چاہیے فوری طور پر اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب ان کے کیسز نہ سنیں بیکاز ان کی وائف محترمہ وہ عمران خان کے خلاف نہ صرف لکھتی رہی ہیں، پٹیشنز فائل کی ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف ہے. لہٰذا آئین اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کے تحت ان کو اب باعزت ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے ڈسپیوٹڈ فیصلے کرنے چاہیے. شکریہ.